ایک دفعہ فارن کنٹری میں انسانی سوچ کو لیتے ہوئے ایک سائیکالوجیکل ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے ایم رکھا کہ کیا انسان کا جو دماغ ہے وہ جو کچھ سوچتا ہے کیا اسی کے مطابق ہی پھر وہ انسان کے دوسرے باڈی پارٹس پہ عمل کر دیتا ہے، ان کو ویسے ہی آرڈر کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے ایک قیدی کو لیا، ایک ایسے قیدی کو لیا جس کو سزائے موت کا آرڈر مل چکا تھا، سزائے موت اس کو ہو جانی تھی۔ تو انہوں نے اس کو قیدی کو کہا کہ تمہیں موت تو ملنی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آسان موت تمہیں دے دیتے ہیں، وہ یہ کہ تمہیں ایک کوبرے سے کٹوائیں گے، ایک سانپ سے کٹوائیں گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ ایک نیڈل چبھی ہے، یعنی کہ ایک سوئی مجھے تھوڑی سی لگی ہے، اور اس کے بعد تم مر جاؤ گے، موت تمہیں ہو جائے گی۔ تو اس قیدی نے بھی سوچ لیا کہ کیوں یہ اتنا تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، یہ کام آسان ہے کہ سانپ کاٹے گا اور اس وقت میں مر جاؤں گا، یہ آسان ہے میرے لیے، وہی تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اس قیدی کو لیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں ایک جگہ پہ، اور اس کے سامنے ایک ٹوکری میں ایک کوبرا لے آتے ہیں۔ جب وہ تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے نا، کوبرا جو لے کے آ رہا آتا ہے، تو پھر اس قیدی کی آنکھوں کو باندھ دیا جاتا ہے 5 فٹ کے فاصلے پہ۔ جب کوبرے والا پہنچتا ہے، سانپ والا پہنچتا ہے، سیم اسی وقت قیدی کی آنکھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، اور اسی وقت پھر ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ اس قیدی کو ایک سوئی چبو دیتا ہے، سوئی لگاتا ہے۔ اب کیا تھا، جب سوئی لگتی ہے نا اس قیدی کو، قیدی اسی وقت مر جاتا ہے، حالانکہ کوبرے نے نہیں کاٹا ابھی تک، انہوں نے ایک سوئی سے ہی ورک لیا ہے، سوئی لگی اور کیا ہوا، قیدی ٹائٹ مر گیا۔ پھر انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم جب کیا نا، تو دیکھا گیا کہ اس قیدی کا جو باڈی ہے نا، وہ سے زہر پیدا کر چکا ہے، کوبرے کی زہر پیدا کر چکا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ قیدی کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ مجھے کوبرے نے کاٹا ہے، حالانکہ اسے کوبرے نے نہیں کاٹا، ایک سوئی لگی اسے، لیکن اس کے دماغ میں یہی تھا کہ مجھے کوبرے نے کاٹا، اور اسے سوئی لگتے ہی وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد پھر ویسا ہی زہر اس کے باڈی میں پیدا ہو گیا۔ تو اسی لیے جو ہم سوچتے ہیں نا، زیادہ وہی ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر وہم بھی ہوتا ہے، وہم بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور ہماری زندگی الٹ پڑ جاتی ہے، یعنی کہ نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں دور کر لینی چاہیے۔ سیم اسی طرح نا، ایک دفعہ ایک مینڈک اور سانپ میں یہ تکرار چل رہا تھا، سانپ کہتا تھا کہ میں جسے کاٹتا ہوں نا، وہ پانی بھی نہیں مانگتا، لیکن جو مینڈک تھا نا، وہ اس بات سے ایگری نہیں ہو رہا تھا، کہتا تھا نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر پھر وہ لڑتے لڑتے نا اس رزلٹ پہ پہنچے کہ ہم کسی مسافر کو نا کاٹیں گے جو یہاں سے گزرے گا۔ ایک دفعہ کیا ہوگا کہ سانپ کاٹے گا، اور ایک دفعہ مینڈک۔ جب سانپ کاٹے گا تو مینڈک اس آدمی کے سامنے آ جائے گا، اور جب مینڈک کاٹے گا تو سانپ آ جائے گا۔ کیا ہوا، سانپ نے کاٹا چھپ کے، اور سیم اسی وقت جو مینڈک تھا نا، اس نے جمپ کیا اس آدمی کی ٹانگ کے درمیان سے، اور اس کے سامنے آ گیا۔ آدمی نے یہ سوچا کہ مجھے مینڈک نے کاٹا ہے، اور وہ نکل گیا، چلا گیا دور تک، سانپ اور مینڈک دیکھتے رہے، اس کو کچھ بھی نہ ہوا، اور چلا گیا۔ پھر کیا ہوا، دوسری بار پھر جب کوئی اور مسافر آیا نا، تو اسے مینڈک نے کاٹا، اور سیم اسی وقت جو سانپ تھا نا، وہ پھن پھیلائے اس آدمی کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ آدمی نے جب دیکھا نا کہ سانپ ہے، اور اس نے یہی سوچا کہ مجھے سانپ نے کاٹا، اور سانپ کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ہی مر گیا۔ تو کیا ہوا، یہاں پہ بھی سوچ فیکٹ کر رہی تھی، حالانکہ ورک کچھ اور ہوا تھا، کام کچھ اور ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں پازیٹیو سوچ لینی چاہیے، کیونکہ ہم جیسا سوچیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اگر تمہیں کوئی کہہ دینا کہ یہ جو پانی کا کولر ہے، یہ پانی کی ٹینکی پڑی ہے، اس میں کچھ ملا ہوا ہے، حالانکہ ملا کچھ بھی نہ ہو، تو آپ جب پینے لگیں گے نا، آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ واقعی اس میں کچھ ملا ہوا ہے۔ آپ
ایسے ہی سمجھیں کہ اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے، نارمل ذائقہ نہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہم جو ہمارے اندر آ جائے گا اور ہمیں وہ پانی پینے کے قابل ہی نہیں لگے گا، ہم کہیں گے واقعی اس میں کچھ ملا ہوا ہے، تو اس میں بھی وہم آ گیا۔